بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار درس سے اقتباس، نیت کی وجہ سے مال میں برکت۔ ایک مزدور نے عجیب بات سنائی کہ آپ کا جب بھی یہاں سے گزر ہوتا تو آپ ہم سے کہتے کہ یہ سیمنٹ خراب ہو رہا ہے، اینٹ بیجا توڑ رہے ہو، کچھ ٹکڑے رکھ لیتے، اس کو لگا لیتے۔ اس طرح میں آپ کو 4-5 دن دیکھتا رہا۔ ایک دن میں نے اپنے دیگر مزدور ساتھیوں کو سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کو فضائل بھی سنائے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد میں نے ایک تجربہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ تجربہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں فلاں گاؤں کا ہوں، لاہور میں مہینہ 2 مہینے مزدوری کرتا ہوں، اس طرح کچھ پیسے اکٹھے کر کے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ جمع پونجی دوائیوں پر، کچھ گھر کے سودا سلف پر، کچھ بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا، میں نے آپ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا، نماز پڑھی، ہر وقت ذکر کیا، نعمتوں کی قدردانی کی، فرض شناسی کی، اور اپنے کام میں چوری نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، ڈنڈی نہیں ماری۔ میں نے اس مرتبہ آپ کی باتوں پر عمل کیا۔ نیت کی وجہ سے مال میں برکت۔ جب سے میں گھر سے ہو کر واپس آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے پیسے میں بچا کر آ رہا ہوں۔ آدھے سے زیادہ میرے پیسے بچ گئے، اور عجیب بات یہ کہ آج تک میرے پاس کبھی پیسے نہیں بچے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے تیری نیت کی وجہ سے تیرے مال میں برکت ڈال دی ہے۔ پہلے کثرت تو ہوتی تھی مگر برکت نہیں ہوتی تھی۔ تیرا جذبہ سچا ہو گیا ہے اور تیرے اندر ایمانداری آ گئی ہے، تو اللہ نے بھی تیرے سچے جذبے کی وجہ سے تیرے مال میں برکت دے دی ہے، اور اگر یہ جذبہ اور بڑھائے گا تو اللہ تیرے رزق کو بھی اور بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری نسلوں تک رزق پہنچائے گا۔ تو یہ سب کر کے تو دیکھ، آزمایا ہوا نسخہ ہے، نہ تھی اپنے خیال کی خبر۔ کسی مصور نے ایک چوک پر ایک تصویر آویزاں کر دی اور ایک تحریر لکھ دی کہ جس کو اس تصویر کے اندر کوئی غلطی نظر آئے وہ اسی غلطی کی نشاندہی کر دے۔ شام کو دیکھا تو تصویر پر بے شمار نشان لگے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پھر ایک تصویر لگا دی اور کہا جس کو کوئی غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی نہ کرے بلکہ اس کی اصلاح کر دے۔ شام تک کسی نے بھی اصلاح نہ کی، سارے کہتے سب ٹھیک ہے۔ اپنی ذات جب زد پر آتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے خلاف نعرہ حق لگانا بڑا مشکل ہے، اور اپنی ذات کے خلاف نعرہ تو فقیر لوگ لگواتے رہتے ہیں۔ اعتراف جرم معافی کا سبب بن گیا۔ میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔ ہاں، اپنی ذات کی نفی کا لا الہ الا اللہ، یہ نفی اثبات ہے کہ میری ذات سب نفی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک اپنی ذات کی نفی اور اپنی ذات کا مجرم ہونا ثابت نہیں ہوگا تب تک آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، اللہ کی مدد کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ کی مدد شامل ہے، اس میں ان نیاز لیے ہے کہ میں مجرم ہوں، کریم آقا میں اعتراف کر چکا ہوں، اب تو معاف کر دے، تیرا وعدہ ہے کہ اعتراف کرنے والا قابل معافی ہوتا ہے، اب تو معاف فرما دے، درگزر کرنے والا معاملہ فرما دے، یقیناً تو معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ کا اعجاز، ہمارے ایک ملازم کا لکڑی کا آرا تھا۔ لکڑیوں کو اٹھانے اور لانے کے لیے ایک روسی ٹریکٹر بھی ان کے پاس موجود تھا۔ وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ایک گاڑی والے کے ساتھ میرے ٹریکٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ٹریکٹر کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ گاڑی والے کا کافی نقصان ہوا۔ دونوں تھانے چلے گئے۔ اب میرے ڈرائیور نے اپنی قمیض اتاری اور پولیس والوں سے کہنے لگا کہ مجھے مارو، اللہ کے واسطے مجھے مارو۔ ان کے پاؤں پکڑے، ان کو واسطے دیے کہ مجھے مارو، یہاں تک کہ جوتا بھی اتار کر دیا کہ مجھے مارو۔ پولیس والے حیران ہوئے۔ وہ کہتے، بھائی تمہیں کیوں مارے؟ وہ کہتا، میرے ٹریکٹر ٹرالی کی وجہ سے اس کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے، اس لیے مجھے مارو اور مجھے جیل میں بند کرو۔ پولیس والے سوچنے لگے کہ دراصل اسے
एहसास नदामत है, अपने किए पर शर्मिंदगी है। तो पुलिस वालों को भी तरस आ गया। पुलिस वालों ने इसे धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। दरअसल इतराफ जुर्म माफ़ी का सबब भी बन जाता है, लिहाजा इसको माफ़ी मिल गई। इस आयत करीमा का इजाज़ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। फ़कीर की बातों पर तवज्जो फरमाएं। अल्लाह वालों, अल्लाह करे कि आपके मन में ये यकीन उतर जाए, कहीं ऐसा न हो कि मेरी बातें सुनकर सुन न हो जाएं। फ़कीर अपने हज़रत मुर्शिद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पेश कर रहा है। फरमाया कि कसरत से सुनना बाज़ औक़ात इंसान को खुद बेअमल बना देता है। फिर वो मजलिस में बैठा तो होता है लेकिन मौजूद नहीं होता है, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि आपका नुकसान हो जाए। हर दफ़ा नया जज्बा, नया अज़्म लेकर आया करें। एक दफ़ा यहाँ आखिरी दफ़ा आना समझ कर आया करें कि वाए नसीब, फिर यहाँ आना हो या ना हो, ज़िंदगी की खबर हो या ना हो, ज़िंदगी का भरोसा हो या ना हो। हर दफ़ा नई सोच और नया फ़िक्र लेकर आया करें। एक दिन मेरे पास हज ग्रुप वाले आए हुए थे। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि आप कितने साल से हाजियों को लेकर चलते हैं और पुराने और नए हाजी में क्या फ़र्क होता है। कहने लगे, बड़ा फ़र्क होता है, एक हर साल हज पर जा रहा है। कैसा ही खुशकिस्मत है जिसे हर साल हज की सआदत नसीब होती है। इसकी तड़प वही होगी, इसका जज्बा वही होगा। एक ये है कि पहली दफ़ा हज पर जा रहा है, इसकी दीवानगी, इसका वजदान भी देखने वाला होता है। तो नए होकर आया करें और आखिरी दफ़ा का सोच कर आया करें। कहीं ऐसा न हो कि हर दफ़ा का सुनना आपको अमल से महरूम न कर दे, और अगर अंदर का मामला सुन हो गया तो नुकसान मज़ीद बढ़ जाएगा। अनोखे रूहानी वज़ाइफ और राज़ वलायत पाने के लिए खितबात अकबरी का मुतालिया करें। दर्स की बरकत मुफलसी से उम्मीदी आ गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल तस्बीह खाना लाहौर में होने वाले दर्स में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। दर्स ने मुझे बहुत नवाजा है। मैं एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। मेरी मामूली सी तनख्वाह थी, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। दर्स में आना शुरू किया, यहाँ मसनून अमाल मिले, तस्बीह मिली, दिन रात बदले, 5 वक्त नमाज शुरू कर दी। अल्लाह से हमेशा अपना कारोबार मांगा। रब ने तस्बीह खाना में गड़गिड़ा कर मांगी दुआएं सुन ली। अपना छोटा सा काम शुरू किया। नियत यही रखी कि जो भी कमाऊंगा 2.5% अलहदा रख कर सदका कर दिया करूंगा, और ऐसा ही किया। बस दिन ब दिन काम बढ़ता गया। आज मेरे पास 7 लड़के काम करते हैं। मेरे पास अगले 2 महीने के आर्डर बुक हैं। मैं मज़ीद आर्डर नहीं पकड़ रहा। हर तरफ लोग परेशान हैं कि कारोबार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से गाहक वापस जा रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं। जितना भी मसरूफ़ हूँ, मगर दर्स का एक भी नागा नहीं हुआ। आज भी तस्बीह खाना बैठ कर अपनी आप बीती लिख रहा हूँ।